سورہ مبارکہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر کچھ جنات کے واقعات ہیں، مسلمان نہیں تھے جنات جو کافر و مشرک تھے، کیونکہ جنات میں بھی کافر و مشرک ہوتے ہیں، جو کثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں اور کمالات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جنوں کی جماعت نے قرآن مجید کو سنا ہے اور بڑی غور سے سنا ہے۔ پہلے ہم قرآن مجید کو سن کر آئے، کون بول رہے ہیں؟ جنات بول رہے ہیں، اپنی وادیوں میں جا کر، اپنے قبائل میں جا کر تبلیغ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی شخص جادو کرتا ہے تو اس کو یا تو جلا وطن کر دیا جاتا تھا یا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جادوگر کی سزا قتل ہے اسلام میں۔ کفار مشرکین مکہ جو ہے یہ فارچون ٹیلنگ یعنی کہ سود سیر جیسا ہوتا، لوگ ان کے پاس آتے تھے، وہ فارچون کے بارے میں بولتے تھے، تو ابلیس بولا کہ میرے پاس مختلف مقامات کی مٹی لے کر آؤ، میں سون کر بتاؤں گا کہ آخر زمین میں ہو کیا رہا ہے۔ تو ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو حق مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم اپنا رب اپنا معبود نہیں مانتے، ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ جھگڑے سے، توڑم تاڑی سے، مار توڑ سے، اس طرح یہ دعوت اور تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ گالی گلوچ یہ ساری چیزیں، اگر انسان آپ کو گالی گلوچ کرے گا، آپ بھی بدلے میں اسی طرح کریں گے تو پھر یہ موعظۃ الحسنہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان کو گالی دیں گے کسی مذہب کے لوگوں کو تو وہ بھی آپ کو پلٹا کے آپ کے رب کی گالی دیں گے۔ ان کو دعوت دینا چاہیے، دعوت توحید، لوگوں کو احسنت انداز سے دعوت دینا۔ یہ تھے صحابہ کرام کو، یا رسول اللہ میں پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ تو سرکار فرمائے ہاں عبداللہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں تم سے قرآن مجید کی تلاوت سنوں۔ اس نمبر 4999 4 لوگوں سے قرآن مجید سیکھو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنات پر قرآن مجید پڑھوں۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، پورا ایبسلیوٹ اندھیرا ہے، کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اکیلے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے گئے، بولے عبداللہ یہاں سے ہلنا نہیں، کیونکہ وہ آسمان سے اترنا ہے اور وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرنے لگے۔ حضور زور سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے شروع کیے، جب سارے کے سارے جنات زمین پر گر گئے کہ اے درخت تو کیا کہتا ہے بتا، تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ جب وہ یہ کہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جا، استنجا مت کرو، جن سے طہارت مت لو یا جن پر پیشاب مت کرو۔ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو ہے ہڈی، یہ جنات کی غذاؤں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات کی غذائیں ہیں، ان سے طہارت مت لیا کرو۔ یہاں جو ہے نماز بھی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تو ایسے اوقات میں خواتین بیٹھیں گھر میں، اوقات میں جو ہے گھروں سے باہر نکل جانا اور راتوں میں نکل جانا، یہ ساری چیزیں مناسب نہیں۔ شیاطین جو ہے یہ بالوں کا استعمال کرتے زیادہ سے زیادہ، لہٰذا بالوں کو جو ہے ہمیشہ سے سر پر اوڑھ کر رکھنا چاہیے۔ یہ کیوں ہوتا؟ مغرب کے ساتھ اندر لے لینے کا حکم ہے بچوں کو۔ جب تم رات میں سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به لن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کرم ہے جس کی توفیق سے ہم آج انشاءاللہ تعالی سورہ جن کی جو تفسیر ہے اس کے متعلق چند اس کا پس منظر جو ہے ہم اس کا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جن، اور یہ سورہ جو ہے دراصل میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور یہ کب نازل ہوا؟ اس وقت نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمائے تھے، اور یہ شروع کے ایام تھے، مدینہ منورہ میں ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ سورہ مبارکہ کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات خود پڑھیں، لیکن اس سورہ مبارکہ جو بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر کچھ جنات کے واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات فرمائی، ان سے گفتگو فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، وہ بھی اسلام قبول کیے،
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو جا کر اپنے قوموں میں اور اپنے قبائل میں جا کر دعوت دیے، اور دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں تھے، جنات جو کافر و مشرک تھے، کیونکہ جنات میں بھی کافر و مشرک ہوتے ہیں، وہ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے۔ اس کا مقصد، یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی عظمت کا اندازہ تو ہم ویسے ہی نہیں لگا سکتے، لیکن ہمیں ایک گوشہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہے اور آپ کے کمالات ہیں، ان اوصاف اور ان کمالات کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ جو کثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہے اور کمالات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے، اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے جس کا ہمیں اندازہ لگتا ہے جب ہم سورہ جن کی تفسیر کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ 3 آیات ہیں جن کو ہم تلاوت کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ فرما دیجئے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جنوں کی جماعت نے قرآن مجید کو سنا ہے اور بڑی غور سے سنا ہے۔ نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، بس انہوں نے جا کر دوسرے جنات کو بھی یہ بات بتائی اور بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن مجید کو سنا ہے، ہم قرآن مجید کو سن کر آئے ہیں اور وہ بڑی عجیب کتاب تھی۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، راہ دکھاتا ہے قرآن مجید ہدایت کی، پس ہم دل سے اس پر ایمان لے آئے۔ کون بول رہی ہیں؟ جنات۔ ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے انشاءاللہ۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہم اس پر ایمان لے کر آئے، پہلے ہم قرآن مجید کو سن کر آئے۔ کون بول رہے ہیں؟ جنات بول رہے ہیں، اپنی وادیوں میں جا کر، اپنے قبائل میں جا کر تبلیغ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سنا ہے اور یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اعلیٰ اور ارفع ہے، ہمارے رب کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی بنائے یا کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کو اپنا بیٹا بناتا ہے نہ اپنی بیوی۔ اللہ تعالیٰ کو بیٹے نہیں ہیں، اللہ کو بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کو بیوی نہیں ہے، اللہ کو بچے نہیں ہیں، اللہ کو ماں باپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے جنتا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات کو سن کر جنات گئے۔ کفار و مشرکین مکہ جو بت پرست ہوتے تھے، وہ لوگ کیا کیے، وہ لوگ جو ہے جنات کو یعنی کہ جادوگری کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جادو چلتا آ رہا تھا، بنی اسرائیل کے زمانے میں تو جادو بہت عروج پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنے ہوگے نا، جو فرعون کا جو واقعہ ہے۔ تو جنات کی اور کچھ لوگوں کی دوستی ہوا کرتی تھی، جادوگروں کی دوستی ہوا کرتی تھی، تو لوگ ان کے پاس آتے تھے، بڑی عقیدت مندی کے ساتھ آتے تھے۔ سفلی عمل وغیرہ کرنے والے جو جادوگر کو، جادو کو کفر ہے، جادو کفر ہے۔ اور اسلام میں مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی جو ایک بہت بڑی کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام میں اگر کوئی شخص جادو کرتا ہے تو اس کو یا تو جلاوطن کر دیا جاتا تھا یا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جادوگر کی سزا قتل ہے اسلام میں، اگر واقعی میں اس کا اگر ثابت ہو جائے جادو، تو اسلامی شریعت میں، ہر ملک میں نہیں، اسلامی شریعت میں جہاں پر شریعت نافذ کی گئی ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص جادوگر واقع جادو کرتا ہوا پکڑا گیا، تو کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے، سفلی عمل ہے، اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے، تو اس کو اس جرم کی سزا میں قتل کر دیا جائے گا۔ کون قتل کرے گا؟ قاضی شرع، جج قتل کرے گا، عوام الناس نہیں۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیجیے۔ ملتے تھے، اور جنات کی انسانوں کی دوستی اچھی نہیں ہے، تو جنات کو جو ہے کچھ انسان جو ہے ان کی غرض ہوتی تھی
وہ جنات سے دوستی وغیرہ کرتے. بہرحال اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس آتے اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب حرام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کہ شاید کہ کیا کیا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شراب حرام ہے, ٹھیک ہے, جوا حرام ہے, بت پرستی حرام ہے, اور گیمبلنگ کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کیا حرام ہے, فارچون ٹیلنگ بھی حرام ہے اسلام میں. کفر مشرکین مکہ جو ہے یہ فارچون ٹیلنگ یعنی کہ سود سیر جیسا ہوتا, لوگ ان کے پاس آتے تھے, وہ فارچون کے بارے میں بولتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ جو جنات سے ان کی دوستی تھی, جنات بنے ہوئے آگ کے, انسان بنا ہوا بشر, ہم جو ہے بنے ہوئے ہیں مٹی سے, تو جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی, وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں, تو وہ آسمانوں پر جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تک کے وہ آسمانوں میں جاتے تھے. آسمانوں میں جا کر وہاں سے کچھ باتیں سن کر نیچے زمین پر آتے تھے, آ کے جو جادوگر ہوتا اس کو باتیں سناتے تھے کہ اس کے بارے میں لوح محفوظ, اس کے بارے میں آسمان میں یہ باتیں ہو رہی, یا یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. آسمانوں میں باتیں سنتے تھے, آسمان کی خبریں لا کر زمین پر بتاتے تھے جادوگروں کو. تو جادوگر جو ہے اس سے بہت زیادہ پیسہ کماتے تھے, دنیا کماتے تھے, اور لوگ ان کے تابع ہو جاتے تھے. عورتیں بہت زیادہ جو ہے ان کے تابع ہو جاتی تھی, مرد بھی ہو جاتے تھے, لوگ جو بولے ان کی خدمت کرتے تھے. تو اس طرح سے ایک انسانوں کی, جادوگروں کی اور جنات کی ایک دوستی ہو گئی تھی دونوں کی آپس میں. صحیح بخاری کی جو کتاب ہے, کتاب بدء الخلق, اس کے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جامعہ ترمذی میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, الغرض بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اور جامعہ ترمذی میں کتاب فضائل القرآن میں سورہ جن کی جو تفسیر ہے اس کے اندر موجود ہے یہ حدیث, اور بہت ساری احادیث اس کی ڈیٹیل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ, ایک مارکیٹ تھی, ایک بازار تھا عکاظ میں, وہاں پر تشریف لے گئے. وہاں منڈی میں کچھ ارادے سے کچھ خریدنے کرنے کے لیے گئے, تشریف لے گئے. تو اتنے میں ہوا یہ کہ شیاطین جو ہے وہ آسمانوں پر آئے. جیسے روز جاتے تھے شیاطین جو ہے آسمانوں پر گئے, ہمیشہ جیسا ان کا معمول تھا, جیسا بھی آسمانوں پر گئے, ہر روز کی طرح آسمانوں پر گئے, کچھ باتیں سننے کرنے کے لیے گئے. کہ جب جنات جو ہے آسمانوں پر جانا شروع کیا ہے, ہزاروں سال سے ان کا ایک معمول تھا آسمان پر جانا آنا, اچانک سے جب جانا شروع کیے تو فرشتے جو ہے ان کو میٹورائٹ پھینک کے مارے. شہابچے یعنی کہ میٹورائٹ, شوٹنگ سٹار یعنی کہ میٹالک آبجیکٹس ہوتے ہیں جو اپنے آربٹ میں جو ہے وہ اپنے ایکسس میں جو ہے ریوالو ہوتے ہیں, ایٹماسفیئر میں ریوالو کرتے ہیں. جنات کو خوب پھینک کر مارے. تو جنات بولے کہ یہ آگ کے گولے جیسے ہم کو پڑ رہے ہیں اور اتنے زور زور سے جو ہے ہماری پٹائی ہو رہی ہے, یہ آخر کیا مقصد ہے؟ اتنے زمانوں سے جو ہے ہمارا آسمان پر جانا آنا ہے, یعنی کہ پورا کا پورا آسمان جو ہے یہ سیل ہو گیا, سیکیور ہو گیا, 100% انکرپٹڈ ہو گیا. تو جنات واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد یہ لوگ کیا کرے, ابلیس کے پاس گئے. ابلیس کون ہے؟ کان من الجن. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ابلیس بھی کون ہے؟ وہ بھی تو جن ہے نا. شیطان کون ہے؟ شیطان جن ہے. تو ابلیس کے پاس گئے اور جا کر بولے کہ دیکھو ہم آسمان پر جا رہے ہیں, آخر ایسا کیا مسئلہ ہو گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم ایک زمانے سے جاتے ہیں لیکن اب چونکہ جا رہے ہیں تو فرشتے ہمیں جو ہے سنی. اس نے کہا کہ دیکھو معاملہ کوئی مسئلہ کچھ الگ پیچیدہ نظر آ رہا ہے, ایسا کرو کہ ساری زمین پر جو ہے گشت کرو اور معلومات کرو کہ کچھ ایسا نیا واقعہ زمین پر پیش آیا, وہ کون سا واقعہ ہے, آخر ایسا کیا ہو رہا ہے زمین پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سیکیورٹی ٹائٹ کر. وہ بھی جن تھا, جن کو بہت زیادہ علم دیے تھے اللہ تعالیٰ. یہ جنات جو ہے زمین پر پھیلے, سمندروں سے جو ہے پھیل کے, سمندروں میں, وادیوں میں, پہاڑوں میں, ویلیز میں, سب جگہ پہ جا کے مقامات پر دیکھ رہے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے. تو اس کی تلاش میں وہ لوگ نکلے. یہ ہے سورہ جن کا پس منظر, یہ اس کا انٹروڈکشن ہے. ہوا کیا, آپ تھے طاقتور میں اور ابلیس کے لشکر میں سے تھے, بہت پاورفل لوگ تھے یہ. اور جنات کی جو ہے عمریں جو ہے ہزاروں سال ہوتی, تو لمبی لمبی عمریں اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے, تو بہت بڑے طاقتور تھے. تو یہ جنات جو ہے جا کر ابلیس کو بولے کہ دیکھو ہمارے پاس ایسا ایسا مسئلہ ہوا اور ہم جا نہیں سک رہے اوپر. تو ابلیس بولا کہ میرے پاس مختلف مقامات کی مٹی لے کر آؤ, میں سونگ کر بتاؤں گا کہ آخر زمین میں ہو کیا رہا ہے. تو وہ جا کر جو ہے مٹی جمع کیے, زمین میں سے مٹی جمع کیے, مٹی جمع کر کے ابلیس کو لا کر دیے. تو ابلیس جو ہے مٹی سونگ کر بتایا کہ تم مکہ مکرمہ میں جاؤ, وہاں پر تمہاری وجہ کا اصل سبب ملے گا تم کو. تو مکہ مکرمہ کی طرف یہ لوگ آئے. پھر یہ واقعہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. اب وہ جنات جو ہے رخ کیے ہیں کدھر کی طرف, نخلا کے مقام پر وہ رخ کیے, اور وہاں پر عکاظ کی منڈی تھی.
ایک مارکیٹ تھی جس کا نام تھا عکاظ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فجر کی نماز پڑھائی اس منڈی میں. صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہے، ایک تو قرات بالجہر ہے، ایک قرات بالسر ہے. یعنی کہ قرات بالجہر یعنی زور سے آواز سے پڑھنا. جب ہم فجر کی نماز میں جاتے ہیں تو بالجہر قرات ہوتی ہے. قرات بالسر یعنی کہ ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں امام صاحب کیونکہ آہستہ آواز میں، پست آواز میں قرات کرتے ہیں، اس کو قرات بالسر کہتے ہیں. آمین بالجہر، آمین زور سے کہنا، آمین بالسر آہستہ آواز سے، آمین آہستہ سے کہنا. ٹھیک ہے. بالسر بالجہر ہے، بالسر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ میں وَإِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ تعالیٰ تمہاری جو آوازیں ہیں نا، چاہے تم زور سے اللہ سے دعائیں مانگو، عبادتیں کرو یا پست آواز میں کرو، اللہ تعالیٰ تو تمہاری آوازوں کو سننے والا ہے، تمہارے دل کے احوال بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، فجر کی نماز کی تلاوت کرے، فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے. اب یہ جو جنات تھے جو زمین پر آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ بھئی ماجرا کیا ہے، آخر کیا چل رہا دنیا میں، اب وہ لوگ رک گئے، رک کے قرآن مجید کی تلاوت سنے. اب جیسے وہ قرآن مجید کی تلاوت سنے ان کے اندر ایمان تازہ ہو گیا. ارے بولے کہ بھئی کیا بات ہے، کیا کلام ہے، واہ. قرآن مجید انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. قرآن مجید جو ہے نا انسان کو جھنجھوڑتا، اس کی انسان کو آخرت کی یاد دلا دیتا، اللہ سے جوڑ دیتا، اویرنس ایوکنگ پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر کہ تو کر رہا کیا آخر دنیا میں، تو کس لیے آیا. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو وہ قرآن مجید کو کان لگا کر سنے اور بولے، کہنے لگے کہ یہ یقیناً وہی چیز ہے جو ہمارے آسمانوں کے درمیان میں حائل ہو گئی. یہی وہ چیز ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے، اسی سبب کی وجہ سے ہم کو آسمانوں میں جانے نہیں دیا گیا. اب وہ جب قرآن مجید کو سننے کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے. اب دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، اس کے اندر ایک بہت خاص بات ہے، وہ ہے دعوت اور تبلیغ کا مسئلہ. اب یہ جو جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنے، یہ لوگ اسلام قبول کر لیے، یہ لوگ اسلام قبول کر لیے، اور یہ جنات ہو گئے صحابہ. یعنی کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جنات میں بھی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان سے دنیا سے رخصت ہوئے. اس کو بولتے صحابی، خواہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہ دیکھ لے. تو یہ جنات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور پر ایمان لائے، یہ جنات اب ہو گئے صحابہ. اب یہ لوگ کیا کرے، اپنے قبائل کی طرف چلے گئے، جہاں پہ ویلیز میں وغیرہ جنات جہاں جہاں رہتے ہیں، سمندروں میں وغیرہ جہاں جہاں ان کے مقامات ہیں، اپنی فیملیز ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ساری چیزیں ہیں. آ کر ان کو بتائے کہ دیکھو ہم اسلام قبول کر لیے ہیں اور ہم ایسا کلام سن کے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو حق مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم اپنا رب، اپنا معبود نہیں مانتے. ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم تم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اسلام قبول کرو. اب یہ دیکھیے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دینے کی ہمیں ذمہ داری دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ انوائٹ آل ٹو دی ویز آف دی لارڈ ود وزڈم. سب کو جو ہے نا اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو، وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہے؟ کتاب الحکمہ، قرآن مجید کتاب الحکمہ، والموعظۃ الحسنہ اینڈ ود بیوٹیفل پریچنگ. بہترین انداز میں آپ لوگوں کو دعوت دو. جھگڑے سے، توڑم تاڑی سے، مار توڑ سے، اس طرح یہ دعوت اور تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے. گالی گلوچ یہ ساری چیزیں، اگر انسان آپ کو گالی گلوچ کرے گا، آپ بھی بدلے میں اسی طرح کریں گے، تو پھر یہ موعظۃ الحسنہ نہیں ہے. والموعظۃ الحسنہ یعنی with beautiful preaching, with excellent preaching. وجادلهم بالتي هي احسن and reason with them and argue with them in the most decent manner. ان کے ساتھ جب آرگیومنٹ بھی کرو تو ایک ڈیسنٹ مینر میں کرو. and argue with them in the ways that are best and most gracious. ان کے ساتھ جب جھگڑا بھی اگر ہو جائے کسی معاملے میں تو احسن انداز سے کرو، گالی گلوچ مت کرو. اگر آپ ان کو گالی دیں گے کسی مذہب کے لوگوں کو تو وہ بھی آپ کو پلٹا کے آپ کے رب کی گالی دیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں نا. آپ اگر کسی دوسرے مذہب کی گستاخی کریں گے وہ بھی آپ کی مذہب کی گستاخی کریں گا. تو یہ طریقہ نہیں. اب یہ جنات کیا کریں معلوم ہے؟ دعوت. تو ہم کو دعوت دینا چاہیے، دعوت توحید، لوگوں کو احسن انداز سے دعوت دینا. یہ کام میں کتنے علماء کرام سے، ہمارے
کتنے اسلامک اسکالر سے اسپیکر سے میں کئی سارے لوگوں کو متنبع کیا ہوں کہ یہ آپ اپنی آرگنائزیشنس میں کیجئے، اس کی سخت ضرورت ہے۔ جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، خواہ انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، امریکہ ہو، UK، جس ملک میں بھی ہم رہ رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو لوگوں تک شیئر کریں، پہنچائیں کہ ہم ہے کون۔ دنیا سننا چاہ رہی ہے، دیکھنا چاہ رہی ہے کہ مسلمان کون ہے آخر لوگ، یہ کون سی قوم ہے جو 1 مہینہ روزہ رہتی، کھاتی نہیں پیتی نہیں، یہ کون لوگ ہیں جو 5 مرتبہ اذان میں مسجد کو جاتے ہیں، اذان سنتے ہیں، مسجد کو چلے جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں ہر سال، یہ کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو برقع پہنتے ہیں اور جاتے آتے، یہ ساری تبلیغ ہے ہماری۔ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، لیکن ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے اسلام کے بارے میں، ہم دعوت دینا ہی نہیں چاہتے۔ کتنی افسوس کی بات۔ تو یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ and who is better than he in speech who invites the people to his Lord۔ اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے اپنی اسپیچ میں، اپنے کہنے میں اور اپنے قول میں، اپنے بیان میں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے، وعامل صالحا، اور نیک اعمال کرتے رہے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں تو بس صرف ایک کامن سادہ سا مسلمان ہوں بس۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس سے بہتر اور کون شخص ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین احسن آدمی کون ہے؟ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، جو شخص لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، جو لوگ مسلمان نہیں ان کو بلاتا ہے، اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا لوگ گمراہ ہو چکے ہیں یا گناہوں میں مبتلا ہے ان کو دین اسلام کی طرف بلاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں تو صرف ایک مسلمان ہوں، کامن مسلمانوں میں سے ہوں، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے اللہ کے راہ، کیونکہ یہ کام انبیاء کا کام ہے، یہ صحابہ کرام کا کام ہے۔ اب انبیاء قیامت تک نہیں پیدا ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ پیدا ہونے میں اور آنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ نازل ہوں گے، قادیانیوں کا یہی مسئلہ ہے نا، وہ پیدائش کو لے لیتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ There is a lot of difference between birth of the prophet and the return of the prophet۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا نہیں ہونے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام واپس ہونے والے ہیں، ان کا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے قیامت سے قریب۔ اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو ہدایت کا کام تو رک گیا۔ اب قیامت تک انبیاء آنے والے نہیں ہیں، انبیاء کوئی پیدا نہیں ہوں گے قیامت تک، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہی کام کریں گے جو دعوت اور تبلیغ کا ہے۔ صحابہ کرام بھی آنے والے نہیں ہیں، صحابہ کرام کا بھی دور ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے، متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے دین کا کام لیتا رہے گا قیامت تک۔ یہ چیز بڑی اہم ہے، اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کام میں جو ہے جڑ جائیں، جڑ کر جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کا جو اجر ہے وہ حاصل کر سکیں، صحابہ کرام کا اجر اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکیں، تو یقیناً ہم کو بھی دعوت اور اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے دعوت، ایک ہوتی ہے اصلاح۔ اصلاح یعنی ایک آدمی اور ایک آلریڈی مسلمان ہے، آپ اس کو اصلاح کر رہے ہیں، شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، زنا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں اس کو سکھا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، لوگوں کے ساتھ ادب احترام سے رہنا، یہ اصلاحی کام ہے۔ یہ بھی نہیں ہو رہا آج کل، اللہ ماشاء اللہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دعوت ہے۔ سب سے پہلی چیز دعوت ہے کہ آپ ایک غیر مسلم شخص جو مسلمان نہیں ہے اس کو اسلام کی دعوت ہے، احسن انداز سے، فورس کے ساتھ نہیں، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، اور اس کو مسلمان کرنا بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ریسپانسبلٹی کسی کو مسلمان کرنا نہیں ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ان تک پیغام کو پہنچانا ہے۔ جب ہم پیغام کو پہنچا دیں گے اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اس کے دل کو کھول دے، اللہ چاہے تو اس کو مسلمان بنا دے، اللہ چاہے تو اس کو ایمان والا بنا دے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہم کو مسلمان بنانا نہیں، ہم کو دین اسلام پہنچانا ہے، سمجھانا ہے اسلام ہے کیا، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ قیامت کے دن لیکن اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا کہ تم دعوت دیے یا نہیں دیے، یہ ضرور سوال ہوگا قیامت کے دن۔ دوسری چیز یہ ہے اصلاح۔ اصلاح یعنی کہ کیا ہے؟ جب ایک شخص ہے جو مسلمان ہے آلریڈی، آپ اس کو دعوت دے رہے، نیکی کی دعوت دے رہے، شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، حرام سے بچ کے، شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، اور جو ہے نا جو ہے زنا نہیں کرنا، اور جو ہے برائی سے روکے رہنا، یہ ساری آپ اس کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ یہ آلریڈی اس شخص کے لیے جو کہ مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو دعوت الگ چیز ہے، اصلاح الگ چیز ہے، دونوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہمارا جو وقت ہے اس وقت ہم دعوت کی طرف گفتگو کر رہے ہیں، دعوت کی اہمیت۔ تو اب یہ جنات گئے دعوت دینے کے لیے اپنے لوگوں میں، اور پھر جب وہ دعوت دینے کے لیے گئے تو وہ کئی سارے جنات جو ان کی دعوت کو سنے،
سن کر بولے کہ اچھا یہ بات ہے. وہ لوگ بولے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں, ہم ایسا کلام سن کر آ رہے ہیں, اللہ کا پاکیزہ کلام جو کہ سچا ہے, سچ پر مبنی ہے. تو وہ سارے جنات بولے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. تو وہ سارے جنات مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یہ جو حدیث میں آپ کو بیان کیا ہوں کتاب بدء الخلق صحیح بخاری میں موجود ہے, اور جامع ترمذی میں بھی ہے, حدیث نمبر 3245. جامع ترمذی کی ایک اور ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 3247. روایت کرتے ہیں کہ یہ جو جنات کی جماعت تھی نا جو ابلیس کے پاس گئی, یہ تقریباً 9 تھے. کچھ روایات میں 7 کا بھی قول ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اکرمہ کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے فجر کی نماز میں, وہ سورہ کون سا تھا؟ وہ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, سورہ علق جو ہے وہ روایت کر رہے تھے, یعنی کہ جو سب سے پہلی وحی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے نماز فجر کے وقت. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے معلوم آپ کو؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں یعنی کہ اتباع میں اور اطاعت میں اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابہ کرام میں جلیل القدر, یہ یعنی کہ صحابہ کرام میں جو مجتہد جو صحابہ ہوتے تھے نا, ٹاپ لیول کے جو اجتہاد کرنے والے ہوتے, اجتہاد یعنی کہ قرآن اور سنت سے کسی نئے مسئلے کو اخذ کرنا, اس کو سمجھنا. جیسا کہ دنیا میں کرونا وائرس آ گیا تھا نا, کووڈ-19, جب سارے علماء کرام مل کر قرآن اور سنت سے ڈسکس کیے تھے کہ بھئی عمرہ کرنا چاہیے, عمرے کے لیے روکنا چاہیے یا نہیں, حج کے لیے, تو یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا تھا, اجتہاد کرنا پڑتا, اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا. تو مجتہد بہت بڑا ہوتا ہے, یہ صرف فتویٰ دینے والے مفتی کے برابر نہیں ہوتا, بلکہ یہ مفتی مجتہد یعنی کہ مفتیوں کا باپ ہوتا ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت علم کے ساتھ بھری ہوئی ہے, علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3808, خود سے ارشاد فرمایا کہ ابن ام عبد یعنی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, جس بات پر عبداللہ ابن مسعود راضی ہو جائے میں بھی اس بات پر راضی ہوں. یہ حضور فرما رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر راضی ہے صحابہ اس پر راضی ہوتے ہیں, لیکن یہاں حضور یہ ارشاد فرما رہے کہ عبداللہ ابن مسعود جس چیز پر راضی ہے میں اس پر راضی ہوں. کتنی بڑی بات ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5050, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ تم مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ حضور پڑھ کر سناتے تھے صحابہ کرام کو, یا رسول اللہ میں پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ تو سرکار فرمائے ہاں عبداللہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے منہ سے تمہاری قرأت سنوں, میں پسند کرتا ہوں کہ میں تم سے قرآن مجید کی تلاوت سنوں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4999, 4 لوگوں سے قرآن مجید سیکھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ. یہ 4 لوگوں سے قرآن مجید سیکھو. بہت بڑے عالم تھے لوگ, 4 ٹاپ کے علماء تھے. بہرحال اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے. کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنات پر قرآن مجید پڑھوں, یعنی کہ جنات کو قرآن مجید سکھاؤں, تلاوت کروں. تو میں سے کون شخص ہے جو میرے ساتھ چلے؟ پورے صحابہ خاموش. دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے کہ ہے تم میں سے کوئی شخص میرے ساتھ چلنے والا؟ تو پھر خاموش ہوئی. تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ارشاد فرمایا, سوال کرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ چلوں گا, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ٹھیک ہے عبداللہ میرے ساتھ چلو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے کر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جنات کو قرآن مجید سکھانے کے لیے جا رہے ہیں. اب ایک مقام پر آئے, اس کا نام ہے حجون رضی اللہ عنہ. روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عبداللہ تم یہاں رہو. صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, حضور کیا کرے, خط کھینچے. خط کھینچنا یعنی کہ ایک باؤنڈری, ایسا اپنے ہاتھ کے اشارے سے یا انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا باؤنڈری بنا کے بولے کہ عبداللہ تم یہیں بیٹھو. ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعا پڑھے ان کی سیکیورٹی کے لیے, ان کی سیفٹی کے لیے, اور فرمایا کہ عبداللہ یہاں سے ہلنا نہیں, یہیں بیٹھنا. تو وہاں بیٹھ گئے. رات کا وقت سمجھ لیجیے, رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, پورا ایبسلیوٹ اندھیرا ہے, کوئی نہیں.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اکیلے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے گئے، بولے عبداللہ یہاں سے ہلنا نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کچھ آگے بڑھے، جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دف بجا رہے تھے جیسے عورتیں دف بجاتی تھی۔ میں نے کچھ اشیاء کو دیکھی کہ وہ آسمان سے اترنے ہیں اور وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے لگے۔ جب وہ گھیر لیے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پایا، کیونکہ وہ سراؤنڈ کر لیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیے تھے، سرکل میں لے لیے تھے۔ اس کے بعد میں کھڑا ہوا اور میں چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے مجھے اشارہ کر دیا کہ عبداللہ نہیں، وہیں بیٹھو، وہاں سے ہلنا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً وہیں پر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے لگاتار بلند ہوتی رہی۔ حضور زور سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے شروع کیے۔ جب قرآن مجید کی بہترین تلاوت شروع ہوئی، جنات جو ہے زمین کے ساتھ چمٹ گئے، یعنی کہ سجدے میں گر گئے، یہاں تک کہ میں انہیں دیکھ نہیں سکا، یعنی کہ یہاں تک کہ میں انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ سارے کے سارے جنات زمین پر گر گئے، سجدے میں گر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب قرآن مجید کی تلاوت نے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف لوٹ آئے تو فرمایا، اے عبداللہ کیا تم میرے پاس آنے کی کوشش کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں میں کوشش کر رہا تھا آپ کے پاس آنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، میں بولا تھا نا تم کو یہیں رکنا بول کے۔ پھر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو یہ جنات جو ہے نا، یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے میرے پاس، یہ تلاوت قرآن سننے کے لیے میرے پاس آئے تھے، اور یہ لوگ اپنی قوم کی طرف اس حال میں لوٹے کہ وہ خبردار کرنے والے تھے، یہ جائیں گے اب پھر یہ اپنی اقوام کے پاس، قوموں کے پاس جا کر لوگوں کو خبردار کریں گے کہ ہم نے قرآن مجید کو سنا ہے، تم بھی قرآن مجید کے تحت اسلام قبول کرو، تم بھی وہ اسلام کی دعوت دیں گے، اور قرآن مجید کے بارے میں وہ لوگ انٹروڈیوس کرائیں گے اپنے لوگوں میں، اپنے خانوادوں میں، اپنے قبائل میں۔ وہ قرآن مجید میرے سے سنے اور وہ واپس پہنچانے کے لیے گئے کہ وہ اس حال میں لوٹے کہ وہ خبردار کرنے والے تھے، وہ اسلام لا لیے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں یہ ہے، اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، انا رسول اللہ، انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ کیا ثبوت ہے، ہم کیسے مانیں آپ اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے نا ایک درخت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو حکم دیا، اے درخت ادھر آ۔ تو وہ درخت جو ہے اپنی جڑیں کاٹ کر گھسیٹتا ہوا وہ درخت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرے کہ اے درخت تو کیا کہتا ہے، بتا۔ تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ جب وہ یہ کہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جا، اس اشارہ فرما دیا، تو اب وہ درخت کے پاس جو ہے واپس لوٹ گیا، اور وہ اپنی جڑوں کے ساتھ پھر ویسے ہی کھینچ کر لوٹا، اور وہ اسی طرح مضبوطی کے ساتھ اپنی جڑوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ دیکھو، یاد رکھو چیزیں ایسی ہیں جن سے استنجا مت کرو، جن سے طہارت مت لو، یا جن پر پیشاب مت کرو۔ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو ہے ہڈی، آپ یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی آپ سفر پر جا رہے ہیں، کون سی ہے، کتاب الطہارہ میں بھی احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک چیز ہڈی پر کبھی واش روم نہیں کرنا، نہ اسے طہارت لینا، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، لید جیسے گندگی، اس سے آپ طہارت نہیں لینا، نہ اس کے اوپر آپ گندگی کرنا، ان دو پر استنجا نہیں کرنا، یہ بہت اہم بات ہے نا۔ نمبر ایک ہڈی، نمبر دو جانور کی لید، جو بھی ہے گندگی کرتا ہے جانور، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کبھی بھی جو ہے نا اینٹ وغیرہ ہے، آپ اس سے طہارت لے سکتے ہیں، پاکیزہ مٹی سے طہارت لے سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہیں سفر پر جائیں، عالم میں ہے تو چاروں طرف ڈیزرٹ ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز سے طہارت لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، تو یہ چیز ہے، اس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں اینٹ ہے، اینٹ سے آپ طہارت لے سکتے ہیں، صاف مٹی سے جو ہے آپ طہارت لے سکتے ہیں، لیکن یہ جنات کی غذاؤں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات کی غذائیں ہیں، ان سے طہارت مت لیا کرو۔ یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ جو عرض کرنا ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن
قرآن مجید کو جنات کے لیے اور انسانوں کے لیے دونوں کے لیے نازل فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انس کو دونوں کو نہیں پیدا کیا محض اس لیے کہ وہ الا لیعبدون تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میری عبادت کرے اس لیے میں نے ان کو پیدا کیا. اب یہ جنات یہ بنے ہیں آگ سے، انسان بشر جو ہے ہم بنے ہیں مٹی سے. تو یہ انسان اور یہ جنات دونوں کے لیے جو راہ ہدایت ہے وہ قرآن مجید ہے. جنات میں نیک جنات بھی ہوتے ہیں، برے جنات بھی ہوتے ہیں. جنات میں نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ مسجد کو بھی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی بیوی بچے ہوتے ہیں. جو جنات اچھے نہیں ہیں وہ جنات جو ہے نا من شر الوسواس الخناس، خناس ایک شیطان کا نام ہے، جن کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ معوذتین پڑھ کر سونا چاہیے. سورہ فلق، سورہ ناس، یہ کیسا بھی پڑھ کر سونا چاہیے رات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر سویا کرتے تھے. یہ جادو کا توڑ ہے معوذتین. وہ 11 آیات سورہ فلق اور سورہ ناس. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان جو انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کو وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نیند سے بیدار ہو تو ناک اچھی طرح سے وضو میں صاف کیا کرو، ناک میں خوب اچھا پانی چڑھایا کرو. اس لیے کیونکہ شیطان انسان کی ناک پر بیٹھتا ہے اور اسے وسوسے ڈالتا ہے. تو اس لیے جب آپ وضو کریں گے تو ناک اچھی طرح سے صاف کرنا، ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھانا اور ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. اور یہ جنات کی جو چیزیں ہیں نا ان سے دور رہنا چاہیے، ان پر استنجا نہیں کرنا چاہیے. باقی جنات ہماری زندگی میں نہ آتے نہ وہ پریشان کرتے ہیں. ہاں جو شخص جنات کے لیے، جنات کو خوش کرنے کے لیے بدعملیاں کرتا اس کا الگ معاملہ ہے، اس کا معاملہ تو الگ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33-34. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جنات اور انسانوں کی جماعت، اگر تم زمین اور آسمان کی حدود جو ہے نا، جو باؤنڈریز ہے، اس سے نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم کسی قوت اور اختیار کے بغیر یہ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے. تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے بغیر ان زمین اور آسمان سے نکل نہیں سکتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کی طاقت میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی کنجیاں ہیں، میرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. قرآن مجید میں ایسے کئی ساری آیات ہیں جس میں انسانوں سے اور جنات سے دونوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرمایا. صحیح مسلم حدیث نمبر 450 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جنات کا ایک بلانے والا آیا، میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے جنات کو قرآن مجید سکھایا. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی مخاطب فرمایا. کیوں مخاطب فرمایا؟ اس لیے کیونکہ جنات بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مخاطب فرمائے نا ان کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جنات کو قرآن مجید کی تلاوت سنائے اور ان کو سکھائے، قرآن مجید کے احکامات سکھائے. ان کے لیے بھی شریعت ہے قرآن مجید. نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3281 بے شک شیطان جو ہے انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، وہ انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، تیز تیز گردش کرتا شیطان. اس لیے باوضو رہنا چاہیے، باوضو سونا چاہیے. اور خاص طور سے خواتین اپنے خاص ایام میں گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور بال کھلے رکھے بھی گھر میں نہیں رہنا، سر پر اوڑھ کے رہنا. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے جو ہے ماؤں کے لیے، سب کے لیے یہ چیز ہدایت ہے. قرآن مجید ایک پاکیزہ کلام ہے، قرآن اور سنت میں یہ ساری ہدایت ہیں. میں کئی مرتبہ کہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، تفسیر قرآن پڑھیے، حدیث مبارکہ، کوئی ایک حدیث مبارکہ کی کتاب خرید لو. مشکات المصابیح بازار میں مل رہی ہے، خرید لیجئے. انگلش ورژن چاہیے تو بخاری شریف کا خریدیے، اس میں کتاب الطہارت رہتا، کتاب النکاح رہتا، خواتین کے اس کے اندر مینسس کے مسائل ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں پاکیزگی کے مسائل ہے، شادی شدہ مرد اور عورتوں کے مسائل ہے. یہ چیزیں جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، علماء سے تو ہم پوچھتے نہیں سوال. ایک تو ہم نہ سوال کرنا جانتے ہیں، پوچھنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا، ہم کو انٹرسٹ ہے، اگر سوال ہے تو بھی پوچھتے نہیں، جھجکتے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں سے پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں آپ پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. خواتین کے مخصوص ایام میں آپ جو ہے گانے سنتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں نہیں، غلط چیزیں، یہ ساری چیزیں نہیں. ایسے دنوں میں جو ہے نماز بھی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تو ایسے اوقات میں خواتین بیٹھیں گھر میں.
اوقات میں جو ہے گھروں سے باہر نکل جانا اور راتوں میں نکل جانا، یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں، بالکل مناسب نہیں ہیں۔ اور سر پر بال لوگوں کو کھلے رکھنا، گھر میں بھی خواتین سر پر اوڑھ کر رہنا، یہ مہذب انداز ہے۔ عورتیں اپنے بالوں کو چھپا کر رکھنا، اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جتنے جو ہے جادو ٹونے کی یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، گندگی جو سفلی عمل وغیرہ ہوتا، ان میں اکثریت جو ہے یہ خواتین کے بالوں کو استعمال کیا جاتا۔ سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے یہ شیاطین جو ہے یہ بالوں کا استعمال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لہٰذا بالوں کو جو ہے ہمیشہ سے سر پر اوڑھ کر رکھنا چاہیے۔ بیت الخلاء جو ہے ہمارے گھروں میں جو واش رومز ہوتا ہے، ریسٹ روم ہوتا ہے، یہ خود شیاطین اس میں رہتے ہیں، ان کی رہائش ہے وہ، اس لیے ہم کو حکم دیا گیا واش روم جانے سے پہلے لیفٹ پیر ڈالنا، اور اندر جا کے نہیں پڑھنا، باہر پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پڑھ کے جانا، میں تمام خبیث چیزوں سے، خباثت سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں تیرے پروٹیکشن میں آ رہا ہوں، یا اللہ۔ باہر واپس جب آئیں گے تو دایاں پیر جو ہے باہر ڈالیں گے، پھر وضو کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، وضو باوضو رہنا چاہیے، اور وضو کرنے سے عبادات جلدی جو ہے اس میں لذت پیدا ہوتی۔ 80% دین آپ کو آسان ہو جاتا، نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاتا۔ آپ وضو کر کے آئے، فوراً آپ کبھی اذان کی آواز سنیں، نماز پڑھ سکتے، بہت آسان ہو جاتا۔ سورہ جن چیپٹر 72 ورس 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنات نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم کافر بھی ہیں۔ تو جنات خود یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر بھی ہیں۔ آخری حدیث صحیح بخاری کی، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بہت اہم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2311، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی مسٹ ہے، اپنے بچوں کو پڑھ کر پھونکیے، فلق ناس پڑھ کر پھونکیے، سورہ فاتحہ پڑھ پھونکیے، یہ سورہ شفا ہے، اور یہ کرنے سے بچوں کو نظر نہیں لگتی، بچوں کو حادثات نہیں ہوتے، بچوں کو اور مغرب کے ساتھ بچوں کو اندر لے لینا، مغرب ہونے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو اندر لے لینا چاہیے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے رات میں بیٹھے ہوئے رہتے، چھوٹے چھوٹے بچے، مغرب کا وقت ہوتا تو اچانک سے رونا، چڑچڑاپن شروع کر دیتے ہیں، روز سے چیخا پکارا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا؟ مغرب کے ساتھ اندر لے لینے کا حکم ہے بچوں کو باہر نہیں رکھنا، مغرب کے اوقات پہ بچوں کو کھیلنے نہیں دینا باہر، بچوں کو اندر بلا لینا چاہیے، اور رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سلانا۔ شیطان نے خود کہا تھا، ایک واقعہ ہے طویل، اس نے کہا تھا کہ حضرت کس سے کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے شیطان نے کہا تھا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم رات میں سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا تھا اس نے سچ کہا، کیونکہ حالانکہ وہ بہت جھوٹا۔ حدیث نمبر ہے 2311۔ اب یہ جو میں آپ کو چند چیزیں سنایا ہوں جنات کے متعلق، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کے بعد جو ہے سورہ جن کی مکمل تفسیر قرآن کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، مزید تلاوت کیجیے انشاءاللہ تعالی۔ مزید میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں، تفسیر القرطبی پڑھ سکتے ہیں، تفسیر ابن کثیر پڑھ سکتے ہیں، تفسیر ضیاء القرآن پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کی کتب ہے، ترجمے کی کتابیں ہیں، ان کو آپ حضرات تلاوت کیجیے، مزید انشاءاللہ تعالی علم میں اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔